الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دنیا سنیت کا ایک عظیم خطیب، مقبول خطیب، مشہور خطیب اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر اور اپنی شعری مقالی کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں عظیم جگہ بنانے والا خطیب آل نبی سید امین القادری مدظ اللہ العالی آج ہمارے اور آپ کے درمیان غیبی نگر سنی اولیاء جامع مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے خطاب کی سماعت کی غرض سے آج آپ حضرات کا ہجوم یہاں موجود ہے. سعادت کے حصول کے لیے تبرکن اور تیمنن چند الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں. چند لمحات کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا. بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اپنی بات رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ان نفوس قدسیہ کا جگہ جگہ ذکر فرمایا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت نصیب آئی، یعنی جس کو صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں امت میں کہ جن کی فضیلت میں، جن کی مدح سرائی میں قرآن کریم کی درجنوں آیتیں موجود ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. صحابہ کی فضیلت کے لیے رب کا اتنا ہی کہہ دینا بہت ہے. کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم راضی ہیں، اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. تو صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، وہ امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے. بلا شبہ اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے. غوث
اغیاث، کتب، ابدال، اوتاد، یہ تمام اللہ کی بارگاہ کے محبوبین مقبولین، ان کے مقامات بہت بلند ہیں، مگر سب کے مقام صحابہ کے بعد ہیں۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ منصب ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، نگاہوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر چور پر نگاہ ڈال دیں تو وہ قطب بن جائے۔ زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ کچھ بول دیں تو 100 سال کا مردہ قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کردار و عمل کے ایسے دھنی ہیں کہ دور دور تک جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور جو زبان سے کہہ دیتے تھے وہ پتھر کی لکیر ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے کفر کے چھکے چھوڑا دیے غریب نواز۔ اس طرح سے دیکھیں تو بہت ساری ہستیاں ہیں، مگر ان تمام سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں کیا آپ میں سے کوئی صحابہ کی برابری کر سکتا ہے، تو سارے اولیاء ایک جٹ یہی کہیں گے، صحابہ کی برابری کی بات کرتے ہو، ان کے پیروں کے نیچے جو دھول پڑ گئی ہے ہم اس کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تو سنیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی ہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا تو وہ صحابی ہو گئے۔ اب ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، زہد و تقوی کر کے، جتنی بھی بندگی کر سکتا ہو کرے، مگر ان تمام کے ذریعہ صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں حضور کو دیکھ لینے میں کتنا بڑا کمال ہے، زور سے حضور کو دیکھ لینے کا اتنا بڑا کمال ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے برابر اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی عابد حضور کو دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی زاہد حضور کو دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی غوث قطب ابدال اوتاد حضور کو دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ لگائیں آپ، جب دیکھنے والوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو جس کو صحابہ نے دیکھا اس کے برابر کون ہو سکتا، پھر حضور کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اندازہ لگائیں آپ، اور ان بیچاروں کا بھی کچھ عقیدہ سمجھتے چلیں جو لائق تو نہیں ہے، کسی لائق نہیں ہے، مگر ان کو اپنے آپ پر اتنا ناز ہے کہ جو دعویٰ صحابہ نہ کر سکے، جو دعویٰ تابعین نہ کر سکے، تبع تابعین نہ کر سکے، اولیاء امت نہ کر سکے، غوث و اغیاث نہ کر سکے، قطب و ابدال نہ کر سکے، سالکان راہ خدا نہ کر سکے، جو دعویٰ بڑے بڑے عابدین زاہدین نہ کر سکے، وہ دعویٰ یہ کر بیٹھے کہ حضور تو ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، حضور کو اپنی طرح سمجھنے کا دعویٰ یہ کر بیٹھے جو کہ باطل ہے اور فاسد ہے اور کاسد ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ حضور کی طرح کوئی کیسے ہوگا جب خالق کے کائنات نے ان کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔
پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو یہ عقیدہ لوگوں کا باطل ہے۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کو دیکھنے والے صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی اہل سنت ہے، یہی سچا عقیدہ ہے، اور اسی پر آپ کو سب کو ہمیشہ تا دم زیست قائم رہنا ہے۔ کبھی یہ غلطی، یہ بھول آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم حضور کو اپنی طرح سمجھ بیٹھیں، ہم صحابہ کو اپنی طرح سمجھ بیٹھیں۔ یہ قطعی طور پر یہ غلطی نہ کیجئے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ایرو غیرو ایسے لڑکے جن کے لباس کا ٹھکانہ نہیں، کردار کا ٹھکانہ نہیں، علم کا ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ایک عام آدمی سے بدتر ہے وہ، صرف ان کو موبائل چلانا آتا ہے، اور وہ سیدھا اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے، کہیں حضور کے علم پر تنقید کرتے ہیں، کہیں ان کے اختیار پر بحث کرتے ہیں۔ آپ کو تعلیم ہم پہنچاتے ہیں، اے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، آپ حضرات حضور کی ذات کو لے کر بحث میں نہ پڑیں۔ اگر کسی کو بحث کرنے کا شوق ہے، کوئی بحث کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہے، تو اس کے لیے آپ خود کو بحث میں نہ لائیں، بلکہ اس کو پکڑ کر اپنے علماء کے حضور کر دیں، علماء کے سپرد کر دیں۔ علماء کا کام ہے ان کے سوالوں کا جواب دینا، اور اپنے لیے کہہ دیجئے کہ رب نے ہمیں حضور پر بحث کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، رب نے ہمیں حضور سے محبت کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم جب تک ہیں یہی کہتے رہیں گے، موت و حیات میری سب تیرے ہی لیے ہے یا رسول اللہ، موت و حیات میری سب تیرے ہی لیے ہے، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، جتنی ہو سکے حضور سے محبت کریں، جتنا سمے مل جائے حضور کی نعت پڑھیں، ان کی ثنا خوانی کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ حضور کی ذات کو لے کر بحث کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، لاکھوں صحابہ موجود ہیں، کوئی ایک روایت آپ لائیں جس میں صحابہ نے حضور کے علم کو لے کر بحث کر لیا، اختلاف کر لیا اور لڑائی کر لی۔ جو کام صحابہ نہیں کرتے تھے وہ ہم کیوں کریں گے؟ صحابہ حضور سے بے بہا محبت کرتے تھے، ہم بھی حضور سے بے بہا محبت کریں گے، بے حساب محبت کریں گے۔ تو حضرات، صحابہ کرام کی عظیم ذات وہ ہے جن کے ساتھ بھلائی کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرما لیا ہے۔ سارے صحابہ فضیلتوں کے حامل ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی جن کی بھی اقتدا کرو گے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے، تم رشد و ہدایت پر قائم رہو گے۔ تو سارے صحابہ سے محبت کرنا ہمارا کام ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے، ان کے عقیدے کا بطلان ثابت ہوتا ہے جو کچھ صحابہ کو مانتے ہیں اور کچھ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ صحابہ کو مانتے ہیں اور کچھ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، مولائے کائنات کو ماننے کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر کو غلط کہتے ہیں، فاروق اعظم کو غلط کہتے ہیں، عثمان غنی کو غلط کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی باطل ہیں، ان کا عقیدہ بھی باطل ہے کہ جو خالی مولائے کائنات کا دامن پکڑنے کی بات کریں اور دوسرے صحابہ کے ساتھ بدسلوکی کریں اور دشنام بازی کریں۔ یاد رکھیں، مولائے کائنات ان کے ہو ہی نہیں سکتے جن کے حضرت صدیق اکبر نہ ہو، جن کے فاروق اعظم نہ ہو، جن کے عثمان غنی نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں خلفائے ثلاثہ کا دامن نہیں رہے گا، اس کے ہاتھ میں مولائے کائنات کا دامن آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اہل سنت بڑا پیارا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بڑا پیارا ہے۔ الحمدللہ
ہم سب کو مانتے ہیں ان کی عظمت کے مطابق، ہم سب کو مانتے ہیں ان کے مقام کے مطابق، ہم سب کو مانتے ہیں ان کے درجے کے مطابق۔ ہم صدیق اکبر کا بھی دامن پکڑے ہیں، فاروق اعظم کا بھی دامن پکڑے ہیں، عثمان و حیدر کا بھی دامن پکڑے ہیں، مولائے کائنات کے شہزادگان حسن و حسین کا بھی دامن پکڑے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کا بھی دامن پکڑے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور اپنا ہنر دکھاتے ہیں۔ حضور نے حضرت معاویہ کے لیے کیا فرمایا، اسے سائٹ میں لگا دیتے ہیں اور اپنی عقل دکھاتے ہیں۔ یزید کی کچھ باتیں لے کر کے حضرت امیر معاویہ پر بہتان لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں آپ کہ اولاد کے بگڑنے سے، اس کی بدخلقی سے باپ کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اولاد اگر بے راہ روی اختیار کر جائے تو اس کی سزا باپ کو نہیں دی جائے گی، ورنہ تو قرآن کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے ہیں، لیکن ان کا بیٹا بروں کی صحبت اختیار کر کے جہنمی بن گیا۔ تو کیا بیٹے کے برا ہونے کی وجہ سے باپ کو کچھ کہا جائے گا؟ قطعی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کریم نے ہمیں فلسفہ دیا ہے، ہمیں میزان دیا ہے، ہمیں کسوٹی دی ہے صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے، اچھے اور برے کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں ترازو دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں نیک وہی ہے، بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ذات پات نہیں دیکھی جائے گی، برادری نہیں دیکھی جائے گی، کالا گورا نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے گا تو تقوی دیکھا جائے گا۔ جو جتنا متقی ہے رب کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی مقبول ہے، رب کی بارگاہ کا وہ اتنا ہی مقرب ہے۔ تو اولاد کے بگڑنے سے، اولاد کی بدخلقی سے باپ کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا جو کچھ یزید تھا اور اس کے جو کچھ کارنامے تھے ان کو دلیل بنا کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ دشنام بازی نہیں کی جا سکتی، ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا، ورنہ آپ فیصلہ کیجئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کیا، ان کو غلط ثابت کیا، معاذ اللہ، تو آپ بتائیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا ہوگا؟ حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ امیر معاویہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، سے صاحب آ رہے ہیں، اس طرف سے گھوم کر پیچھے کے دروازے سے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مستق اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ عشق محبت، عشق محبت، تھوڑا جگہ بنا لو بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا آپ حضرات تشریف رکھیں، کرسی بھی یہیں بٹھا دیں، کرسی لائے وہاں سے۔ بس اطمینان کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ سید صاحب اور آپ کے بیچ میں زیادہ دیر نہ میں حائل رہوں گا نہ کوئی اور،
بہت جس قدر ممکن ہے بہت جلد سے یہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، دل جمعی سے تشریف رکھیں، میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، بس مختصر دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ہم پر اور آپ پر فرض ہے کہ تمام صحابہ کی تعظیم کریں۔ کسی بھی صحابی کی ادنا سی گستاخی کفر ہو جائے گی، ایمان لٹ جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ جو اہل سنت کا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، قسم قسم کے الزام لگاتے ہیں اور ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ امیر معاویہ اگر غلط ہوتے تو ہمارا غیب داں نبی اپنی دعاؤں سے انہیں نہیں نوازتا۔ حضرت امیر معاویہ اگر غلط ہوتے تو رسول اللہ کی درجنوں حدیثیں ان کی فضیلت میں وارد نہیں رہتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، اور اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ کہیں نبی نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو رشد و ہدایت عطا فرما اور معاویہ کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت عطا فرما۔ یہ نبی کی دعائیں ہیں، نبی کی حدیثیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی حدیثوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات سن لیں، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، مگر میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ میرے حضور نے امیر معاویہ کی تعریف کی ہے، ان کو دعا دی ہے، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی ثنا خوانی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے بارے میں اچھا اور نیک خیال رکھیں گے۔ آخری بات عرض کر دوں، امیر معاویہ کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ بس دو لائن میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت آپ کو نیند آ گئی، سورج طلوع ہونے والا تھا، نماز قضا ہونے والی تھی کہ ابلیس نے آ کر آپ کو جگا دیا۔ ابلیس نے آ کر آپ کو جگایا اور کہا، امیر معاویہ نماز پڑھیے ورنہ قضا ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نماز ادا کرتے ہیں اور پھر کمرے میں نظر ڈالتے ہیں، کون ہے جو مجھ کو جگایا ہے؟ دیکھا تو ایک کنارے ایک بندہ تھا جو چھپ رہا تھا، اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں تو ابلیس ہوں، میں تو شیطان ہوں۔ کہا، پھر تو نے یہ نیک کام کیوں کیا؟ ضرور تیری کوئی حکمت ہوگی۔ یہاں کئی باتیں حکمت کی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کی تاثیر دیکھیے، ان کی نگاہوں کی بزرگی دیکھیے کہ شیطان بھی ان کی نگاہوں سے چھپ نہ سکا اور ان کی گرفت سے بھاگ نہیں سکا۔ آپ نے کہا، جب تک تو وجہ نہیں بتائے گا تب تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ان کی گرفت تھی، یہ ان کی روحانی طاقت تھی۔ الغرض المختصر، ابلیس کو بتانا پڑا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو ورغلا لیا، آپ پر جو ہے میں اس طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کیا تھا کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، نیند کا غلبہ میں نے دلا دیا۔ تب آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اس ایک نماز کے لیے کہ اللہ نے اس ایک کے بدلے 70 کا ثواب دیا۔
آپ سو ایک کے بدلے 70 کا ثواب دے دیا. آج پھر چھوٹنے جا رہی تھی, اگر چھوٹ جاتی تو پھر روتے اور ایک کی جگہ 70 کا ثواب ملتا. اس لیے میں نے آپ کو جگہ دیا کہ آپ نماز پڑھ لیں. تو حضرات گرامی, اس طرح سے اگر دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کریم غفور الرحیم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو تمام صحابہ کی تعظیم کرنے والا بنائے اور ان کی عقیدت اور محبت ہم سب کے دلوں میں بے بہا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.